ایک طرف لاکھوں لوگوں کا مجمع ہے اور سامنے کھڑے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات ہے ہجرت کے 10ویں سال کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذوالحجہ کو اپنے آخری حج حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں یہ عظیم خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے لوگوں، شاید میں اس کے بعد تم سے یہاں دوبارہ ملاقات نہ کر پاؤں۔ سوچئے، آج جب ہم یہ الفاظ سنتے ہیں تو ہمارا دل بھر آتا ہے، ہماری آنکھیں بھر آتی ہے۔ تو جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھا تھا، ان کے لیے یہ الفاظ کتنے بھاری رہے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک ایک بات سمجھانی شروع کی۔ فرمایا، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرمت رکھتی ہے، یعنی کسی کی جان مت لینا، تم کسی کا مال ناحق مت لینا اور کسی کی عزت کو ٹھیس مت پہنچانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیہ کے زمانے کے خون کے بدلے کے دعوے کو ختم کر دیا اور فرمایا، جاہلیہ کے تمام سود ختم ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں نصیحت کی کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرے، یعنی ان کے حقوق کا خیال رکھو اور ان کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد دلایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس لیے ایک دوسرے پر ظلم مت کرو اور ایک دوسرے کے مال کو ناحق مت لو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی بات سمجھائی جو آج بھی ہمارے لیے اتنی ہی ضروری ہے، اللہ کی ہدایت کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے پوچھا، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو لاکھوں صحابہ نے ایک ساتھ جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اور پھر فرمایا، جو یہاں موجود ہیں وہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ آج ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو وہاں موجود نہیں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس پیغام کو صرف سنیں گے یا اپنی زندگی میں بھی اتاریں گے؟ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔